السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو سب سے اچھی مخلوق اللہ نے بنایا، لیکن اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ سب سے اچھی مخلوق ہے لیکن سب سے نچلے درجے میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ سوال آتا ہے کیوں؟ سب سے اچھی مخلوقات میں سے انسان ہے، اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، تو پھر سب سے نچلا درجہ کیوں دیا گیا ہے تو انسان کو؟ تو اہل علم نے اس کے دو معنی بتائے ہیں۔ پہلا، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی جانور کی موت ہوتی ہے، ایک عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ موت کے بعد بھی جانور کام آتا ہے، الگ الگ چیزوں سے جانور کام آ جاتا ہے، اور انسان جب مرتا ہے، سب سے اچھی مخلوق جب مرتی ہے، خود اس کے رشتہ دار، دوست، احباب فوری زمین میں جا کر اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے، سب سے اچھی مخلوق ہے لیکن مرنے کے بعد کوئی کام کی نہیں۔ یہ ایک معنی اہل علم نے کہا ہے۔ دوسرا معنی، سب سے اچھی مخلوق ہے، سب سے اچھی مخلوق بنایا تاکہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دوسروں کو نافرمانی پر ابھارتے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ سافلین، سب سے نچلے حصے میں۔ یہی بات اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں کہی ہے۔ منافقین جو ہے وہ مسلمان جو دکھاتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں کچھ اور وہ مسلمان جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے بجائے لوگوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں، یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں پھینک دیے جائیں گے۔ یہ دوسرا معنی ہے، لیکن مایوسی اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ نے جب کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ سب سے اچھی مخلوق انسان ہے، اور اگر یہ سب سے اچھی مخلوق انسان ہے جو اللہ کی نافرمانی پر اترتی ہے، تو سب سے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کیا کہا اللہ نے؟ لیکن سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فلہم اجر غیر ممنون۔ ان کو اللہ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر دیں گے۔ اسلام کا پیمانہ کیا ہے؟ اسلام کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ اگر اللہ نے سب سے اچھی مخلوق، اللہ نے تم کو بنایا ہے، سب سے اچھا انعام اللہ کی طرف سے چاہتے ہو تو اللہ پر ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی جن کا نام معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے صحابہ سوالات ایسے کرتے تھے جن سے ہم کو ماشاءاللہ کتنا بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل آپ ہم کو بتا دیجئے جو ہم کو جہنم سے دور کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 6 بنیادوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان۔ نمبر 2، آخرت پر ایمان۔ نمبر 3، فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 4، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ نمبر 5، انبیاء پر ایمان، اور نمبر 6، تقدیر پر ایمان۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر کیا۔ شہادہ، نمبر 1، شہادہ، گواہی دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ گواہی دیتی ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج کرنا۔ یہ ذکر اسلام کی 5 بنیادیں بتائی ہیں، اور اس کے بعد اس سے پہلے کیا بتایا؟ ایمان کی بنیادوں کا ذکر کیا، ایمان کی بنیادیں بتائی، 5 اسلام کی بنیاد بتائی، 6 ایمان کی بنیادیں بتائی، اور پھر کہا اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا میں تم کو نیکیوں کے دروازے نہ بتاؤں؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ہم نیکیاں کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نیکیوں کے دروازے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ نیکیوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے جب انسان دنیا میں سو جاتے ہیں، جب تمام انسان رات کو سو جاتے ہیں، تو اللہ کا نیک بندہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ کیا تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز نیکی نہیں ہے، صرف نیکیوں کا دروازہ ہے۔ دوسری بات، صدقۃ السری، ایسا صدقہ کرو، ایسی چیریٹی کرو جو چھپی ہوئی ہو، کسی کو دکھا کر مت کرو۔ اور آج کل انسان کیا کرتے ہیں کہ کچھ بھی صدقہ کرے تو مثلا کسی کو کھانا کھلانا، کسی غریب کی مدد کرنا، تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے ویڈیو بناتے ہیں کہ ہم نے اس غریب کو یہ دیا، ہم نے اس غریب کو کھانا کھلایا، ایسا کیا ویسا کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ تمہارا صدقہ نہیں لگے گا، کیونکہ تم اس کو شو آف کرنے کے لیے، اپنی ویڈیو بنانے کے لیے دے رہے ہو۔ اور حدیث کے الفاظ ہے، جو چھپ کر صدقہ کرتا ہے، چھپ کر چیریٹی کرتا ہے، اللہ کا غصہ اس پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، فرض روزے کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھا کرو۔ حدیث ختم نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ایمان کی بنیادیں بتائی، 5 اسلام کی بنیادیں بتائی، اور پھر 3 نیکیوں کے دروازے کا ذکر کیا اور کہا، اے معاذ یاد رکھنا، اتنی اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی۔ یہ معاذ یاد رکھنا، یہ تمام نیکیاں تمہاری بیکار ہو جائے گی اگر تم ایک اہم عمل کرنا چھوڑ دو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک چیز کی تم حفاظت کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائے گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کو نکالا اور بتایا، اگر تم اس زبان کی حفاظت کرو تو تم کو نیکیوں کا اجر دے دیا جائے گا۔ اسی زبان سے ہم ناشکری کرتے ہیں، ناشکری کے جملے ادا کرتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ اچھا نہیں ہے، ہم خوبصورت نہیں ہیں، ہماری آنکھیں خوبصورت نہیں ہیں، ہم تو بیمار رہتے ہیں، ہم اللہ کی اتنی ناشکری کرتے ہیں۔ بیماریاں کس کو نہیں ہوتی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے تو شفا بھی وہی دے گا نا، تو پھر ناشکری کیوں کرنی؟ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو بیماریاں دی ہے تو شفا بھی وہی دے گا نا، اور جو چہرہ تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں کوئی بہترائی ہوگی تبھی تو اللہ نے تم کو دیا ہوگا، تو پھر کیوں ناشکری کرتے ہو اللہ کی؟ کیوں ناشکری پر اترے ہو اللہ کی؟ آپ اللہ پر یقین کریں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا انشاءاللہ۔